سورہ ہود آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور تحقیق ہم نے بھیجا رسول بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ، ایک واضح دلائل کے ساتھ۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، ان کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، اور انہوں نے فرعون کے سردار جو فرعون تھا اس کی رائے کی پیروی کی۔ وما امر فرعون برشید، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرعون کی جو رائے ہے وہ کوئی صائب رائے نہیں تھی، وہ کوئی راست بازی پر مبنی نہیں تھی۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، وہ رہنمائی کرے گا اپنی قوم کی قیامت کے دن اور ان کو آگ کے گھاٹ پہ اتارے گا۔ وبئس الورد المورود، اور کسی جگہ داخل ہونے کی، کسی گھاٹ پہ اترنے کی یہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں پہ بھی ان کے پیچھے لعنت پڑی رہی اور یہ لعنت قیامت میں بھی ان کا تعاقب کرتی رہے گی۔ بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا انعام ہے جو کسی نے پایا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ ہیں کچھ بستیوں کے واقعات جو ہم نے آپ کو سنائے، ان میں سے کچھ بستیاں ابھی تک کھڑی ہیں اور کچھ ختم ہو گئی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، اور وہ جو ان کے معبود تھے جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے وہ پکارتے تھے، جب عذاب آیا تو وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آئے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کی بربادی میں اضافہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت دردناک اور بہت سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں، خوف رکھتے ہوں۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر اس دن ان کے اوپر گواہ بھی گزارے جائیں گے۔ یہ پہلی 3 آیات میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل مختصر سا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ یونس میں تفصیل سے تھا، اور دوسرے جو انبیاء گزرے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت قوم ہود کے جو حضرت عاد تھے، اور قوم سمود کے حضرت صالح تھے، اور مدین کے شعیب تھے، ان کے واقعات وہاں پہ مختصر ایک آیت کے اندر آئے۔ یہاں پہ ان کے واقعات کی تفصیل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات 2 رکوعوں پہ مشتمل ہے شروع میں، پھر قوم ہود کا واقعہ ہے، قوم صالح ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کا واقعہ ہے، اور اصحاب مدین ہے۔ سورت کا ایک بڑا حصہ ان واقعات پہ مشتمل ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالکل مختصر 3 آیات میں بیان ہے۔ یعنی اس صورت میں جو مختصر بات تھی وہ وہاں پہ تفصیل سے آ گئی، جو وہاں پہ تفصیل سے تھی وہ یہاں مختصر آئی۔ یہ ہے اصل میں نظم قرآن پاک کا کہ صورتیں اس میں جوڑا جوڑا ہیں، تو یہ دونوں جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اس مختصر سے واقعے کے بعد یہ سورہ مبارکہ کے آخری جو اس میں درس اور جو عبرت ہے اور جو موعظت ہے اس کی بات شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو رسول تو بنا کے بھیجا، تو کہا ہم نے انہیں 2 چیزیں دی، ایک اپنی آیات اور دوسری سلطان مبین۔ تو ہمارے محققین نے، مفسرین نے اس کے اوپر بڑا کام کیا کہ یہ آیات کس کو کہا اور سلطان مبین کیا ہے۔ سلطان تو قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں زور کے لیے، اقتدار کے لیے، طاقت کے لیے، اور دلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب سلطان مبین یعنی وہ واضح طاقت ان کو عطا کی۔ ان کو کہا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ واضح طاقت اس لیے ضروری تھی، یعنی کوئی ایسی طاقت جس سے وہ مرعوب ہو جائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مزاج کے خلاف بات کریں گے۔ وہ جو اپنے آپ کو رب بنائے بیٹھا ہے اس کے سامنے اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو بہت زیادہ غصے میں آئے گا، اور وہ تو اپنی ساری عوام کو، رعایا کو، جن کے باپ دادا اس کی پوجا پاٹ کرتے رہے تھے، اس کی باپ کی پوجا پاٹ کرتے رہے تھے، وہ ان کے خلاف ابھار دے گا۔ تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ زور کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور بات کریں گے وہ قائم رہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے انہیں عصا عطا فرمایا، کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، کبھی کبھار اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ کہا موسیٰ اس کو پھینک، جو نیچے ڈالا اس کو، تو وہ تو ایک اژدہا بن گیا، اور اژدہا بھی ایسا کہ وہ آہستہ نہیں جاتا تھا جیسے بڑے سائز کے سانپ اژدہا چلتے ہیں، وہ تھا تو سائز میں بڑا، لیکن وہ چھوٹے سانپ کی طرح تیز اور پھرتیلا جا رہا تھا۔ حیۃ تسعی، یعنی ویسے بھی سانپ کا کتنا وہ دہشت اس کی ہوتی ہے، تو پھر اژدہا قسم کا سانپ، بڑا سانپ، اور وہ تیز بھی جا رہا ہو، تو اس کو دیکھ کے کیا حال ہوتا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سلطان مبین دیا گیا۔ چنانچہ کوئی دربان ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کو روک سکے کہ اندر جانے کی اجازت نہیں، اندر میٹنگ ہو رہی ہے۔ فرعون کبھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جاؤ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا ہوں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہے کہ جس کو یہ پھینکے گا اور کام خراب ہو جائے گا۔ یہ ہے سلطان مبین کہ دنیا کی اس وقت کی متبدد ترین اور طاقتور ترین ملک کا جو فرما روا ہے وہ اس کے سامنے بے بس ہو گیا۔ لگ بھگ تورات کے بیان کے مطابق 60 سال تک
اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ واعظ، یہ تقریر، یہ تبلیغ، یہ دعوت سننی پڑی. اور مورخین اور جو یعنی تورات سے اور تالمود سے جو نتائج اخذ کرتے ہیں، اور جو جدید حفریات ہیں، جو کتبے ہیں، جو مصری کھود کھود کے نکال رہے ہیں، ان سے جو پتہ چلتا ہے تو اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جس فرعون کے 16ویں خاندان کا بادشاہ تھا، جس کے گھر میں پرورش ہوئی، وہ ریمسس تھا. وہ بوڑھا ہو گیا، اور پھر اس کا بیٹا جو تھا منفتاح، یہ ہے وہ فرعون کہ جس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ سال ہر سال تک چلتا رہا. اور یہی وہ ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا جب کہ وہ ہجرت کر رہے تھے. اور یہی وہ فرعون ہے منفتاح کہ جو بحر کلزم میں غرق ہوا. اور یہی وہ فرعون ہے کہ جس کی لاش اللہ نے محفوظ رکھی، اور وہ نکالنے والوں نے نکالی، اور وہ کدھر کدھر سے ہوتی ہوئی بالآخر قاہرہ کے عجائب خانے میں آ گئی. کہا کہ اس کو، اس کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. اب آپ ایک عجیب بات دیکھیں گے، سردار تو ہر قوم میں ہوتے ہیں، قوم ہود میں بھی لازمی تھے، اور قوم صالح جو ہے حضرت سمود علیہ السلام کی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے صالح، وہ ان میں تو باقاعدہ ان کے نام بھی ہیں ان سرداروں کے، اور اس کا نام بھی ہے جس نے وہ کونچیں کاٹی تھیں اونٹنی کی. لیکن کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا. نہیں، قوم سمود کی طرف بھیجا. یہاں سرداروں کا خاص تذکرہ ہے، وہ ملئہ، اور یہ بات دوسری جگہوں پہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک تمدن اتنا ارتقا کر چکا تھا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ بھی باقاعدہ ایک رب کی شکل اختیار کر چکے تھے، اور ان کے پاس بھی اختیارات آ چکے تھے. فرعون کا سردار نمبر 1 حامان، قرآن پاک میں اس کا نام بھی ہے، وہ اس کا وزیر تعمیرات تھا. آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو ارسٹوکریسی جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا سربراہ تھا. اس ارسٹوکریسی میں اس نے جو منمانیاں کی، اس کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علادہ سے بات کی کہ تجھے یہ کس طرح اختیار حاصل ہو گیا کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے، ان سے تو کام لے. تعمیرات ساری یہ جو آپ کو پیرامڈز نظر آتے ہیں، دنیا کے عجائبات میں سے ایک چیز، وہ انہوں نے بنی اسرائیل کی غلامی کے دور میں ان سے تعمیر کروائے، اور ان سے اینٹیں بنواتے تھے، اور بھٹے میں اس شخص کو پھینک دیتے تھے اٹھا کے جلتے ہوئے الاؤ میں، کہ جو کام میں سستی دکھاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے اللہ کی طرف سے، جو اختیار کی تقسیم کرنے والا ہے. اسی طرح قارون بھی ایک ادارہ ہے. یہ دولت کا ارتکاز جب ایک جگہ پہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خرابیوں کو جنم دیتا ہے. اس دولت کے ارتکاز سے، اس کی پھوک سے ایسی خرابیاں جنم لیتی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس دولت ہے اور ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ اس چیز کے پیچھے سسک رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ میں دوں گا. اور اس نے کہا، سورہ حامیم سجدہ میں یہ بات ہے کہ میں نے 4 ادوار میں اس زمین میں وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، یعنی جو طلب کرنے والے ہیں، جو اس کو ڈھونڈنے والے ہیں، جو اس کے لیے کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ مواقع اس نے کہا کہ میں نے برابر رکھے ہیں، ہر ایک کو ملے گا. یہاں دن رات کام کر رہے ہیں، گھر کے سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا گزران نہیں ہے ارتکاز کی وجہ سے. یہ ایک علیحدہ ادارہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ادارے کے خلاف بھی اسی طرح کام کیا. فرعون ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی وہ جس نے اپنے آپ کو رب کہہ دیا، وہ یہ ساروں کا علیحدہ الی فرعون و ملئہ، ہم نے اس کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، یعنی ان اداروں کے اندر اصلاحات کے لیے، اقتدار کا، خزانے کا، اور جو ارسٹوکریسی ہے
اس کے خلاف. الی فرعون و ملئہ آیاتنا بھی تھا اس میں. تو سلطان مبین کی وضاحت تو ہو گئی کہ وہ چیز جس کے سامنے وہ عاجز آ گیا. آیاتنا وہ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی تائید میں اللہ کی طرف سے مزید نشانیاں آئیں. ان کا تذکرہ سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے ہوا کہ اس میں خون کا عذاب تھا، چچڑی کا عذاب تھا، جوؤں کا عذاب تھا، طوفان آیا، قحط آیا، یہ ساری چیزیں. جب یہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف یہ کر کے بھیجا تو یہ یاد رکھیں کہ دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے ارسلنا موسیٰ بآیات فی 9 آیات، 9 نشانیاں دے کے بھیجا. یہ ساری کی ساری وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے ظاہر ہو گئیں. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اس سے پہلے یہ 9 کی 9 نشانیاں ظاہر ہو گئیں، یہ سامنے آ گئیں. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور پانی کے اس پار چلے گئے تو وہاں پہ اور معجزات ہوئے جو بنی اسرائیل نے دیکھے اور کسی نے نہیں دیکھے. ان کا تذکرہ پھر علادہ سے آتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں تو پانی نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا چٹان کے اوپر، چشمے پھوٹ پڑے 12. پھر اس صحرا میں جس کے بارے میں نے تذکرہ کیا تھا اس وقت کہ مصر کی 2 ڈویژن فوج جو تھی وہ بالکل اس گرمی سے جون کے مہینے میں ہلاک ہو گئی جب جنگ ہوئی 1967 میں. وہاں پہ 40 سال رہے تو کہا کہ ہم نے ان کے اوپر بدلی کا سایہ کیا. جدھر جاتے تھے بنی اسرائیل اوپر بدلی کا سایہ ہے، بادل ہے، اور پھر ان کے لیے من و سلوہ اتارا. یہ ساری نشانیاں بنی اسرائیل نے دیکھی اور یہ ہجرت کے بعد کی ہیں. یہاں پہ جن کا تذکرہ ہے وہ ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے کی ساری نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوئی. فتبعوا امر فرعون، کہا یہ جو سردار تھے اور پھر ان کے جو پیروکار تھے باقی رعایا اور عوام الناس، انہوں نے فرعون کی جو رائے تھی، امر حکم کو کہتے ہیں، رائے کو کہتے ہیں، مشورے کو کہتے ہیں، کہا انہوں نے فرعون کی جو رائے تھی اس کا اتباع کیا، اس کی بات کو مانا، اس کو سنا، اس کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید، اور فرعون جو رائے دے رہا تھا، فرعون کا جو قول تھا، فرعون کا جو بیانیہ تھا وہ راست بازی پہ مبنی نہیں تھا، وہ راست نہیں تھا، وہ راستی پہ مبنی نہیں تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا. اس لیے کہ وہ شرک کی بات کرتا تھا، اور شرک کہاں ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس میں کون سی راستی ہے شرک میں؟ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، کہ یہ لیڈ کر رہا ہوگا، پیشوائی کر رہا ہوگا اپنی قوم کی فرعون قیامت کے دن، اور ان کو آگ کے گھاٹ کے اوپر اتارے گا. یہ اوردہ وردہ، وارد ہونا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ پہ داخل ہونا. عربی زبان میں اصل میں یہ لفظ پانی کے گھاٹ پہ اترنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ طنز کیا گیا ان کے ساتھ کہ یہ اتریں گے، آگے پانی کہاں ہے؟ آگے دوزخ، نار، آگے دوزخ ہے. اب یہ وہی چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کی، کسی برائی کی ابتدا کرتا ہے اور وہ ایسا کام ہے جس کی اس نے ابتدا کی، جس کی داغ بل ڈالی کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں، تو پھر جتنے لوگ اس کی بات کی پیروی کریں گے، اس کو سنیں گے، یہ قیامت کے دن جھنڈا لے کے ان کے آگے آگے ہوگا اور وہ پیچھے پیچھے، اور یہ گروہ کے گروہ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. امرؤ القیس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام شاعر اس کے پیچھے ہوں گے اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، لواء شعراء الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے سارے شعراء کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ دوزخ میں جائیں گے. یہاں پہ اسی کے بارے میں کہا کہ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، یہ پیشوائی کرے گا، یہ لیڈری کرے گا ان کی،
ان کا سربراہ ہوگا، آگے آگے چلے گا، اور یہ ساری قوم اس کے پیچھے چلے گی مشرکین کی، اور آگ پہ اتریں گے، یہ آگ میں داخل ہوں گے۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کہا کہ کیا ہی برے ٹھکانہ ہے وہ، کیا ہی بری جگہ ہے جہاں پہ کسی نے پہنچنا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہا اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت پڑے گی۔ اب یہ اس سے بڑی اور کیا لعنت ہوگی کہ دنیا کی متمدن ترین سلطنت کا حکمران اور اس کی وہ فوجیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اوتاد وفرعون ذی الاوتاد، کہ بڑی میخوں والا فرعون، یعنی وہ میخیں کیا تھیں؟ وہ اس کی فوجیں جہاں پڑاؤ لگاتی تھی، وہ کیمپ لگاتی تھیں، تو خیمے جو ہیں ان کی میخوں کا تذکرہ ہوا۔ وہ اتنے نمایاں اور اتنے ظاہر ہوتے تھے اور اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ذو الاوتاد اس کو کہا قرآن پاک نے، میخوں والا۔ یہ اپنی اس رعایا کو، اپنی اس فوج کو، اپنی اس طاقت کو، اپنی اس سلطنت کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا اور پانی میں ڈوبے، غرق ہوئے۔ لعنت ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، کہا قیامت میں بھی یہ لعنت ان کے پیچھے پڑی رہے گی، ان کے ساتھ وہ چپک کر رہ گئی۔ بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا انعام ہے۔ رفت اصل میں کہتے تو انعام کو ہیں، یہاں پہ پھر اس کے اندر طنز ہے کہ یہ جو اس کے پیروکار تھے، اس کی بات کو ماننے والے تھے، انہوں نے اس کے صلے میں کیا انعام پایا؟ بہت ہی برا انعام ہے جو کسی کو ملا۔ ذالک میں، یہ اب آگے وہ شروع ہو جاتا ہے سورہ مبارکہ کا آخری حصہ کہ جس میں جو درس و موعظت ہے اس کی بات، جو عبرت کی بات ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ کہ ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم و حصید، کہ یہ واقعات ہیں جو ہم نے آپ کو سنائے بستیوں کے، ان میں کچھ قائم یعنی ابھی تک ہیں بستیاں کہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ قوم سمود جو ہے ان کی وہ بستیاں، ان کے وہ گھر، ان کے بڑوں کے محلات، وہ سارے کے سارے اسی طرح محفوظ ہیں۔ انہوں نے چٹانوں میں بنائے تھے، اور میں لایا تھا سورہ اعراف کے ضمن میں وہ کتاب بھی کہ جس میں وہ سارے فوٹو تھے مدائن صالح کے۔ وہ کنواں بھی اب تک موجود ہے جس سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی۔ کہا کہ یہ واقعات ہیں جو ہم نے سنائے، کچھ بستیاں کھڑی ہیں، اور حصید یعنی فصل کو جب کاٹ کے اس کو تھریشر میں ڈال کے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، گندم علادہ اور بھس علادہ ہو جاتا ہے، یہ حصید ہے کہ اس کا جو گندم کے درخت تھے وہ کہاں گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ بعض قوموں کے ساتھ اسی طرح ہوا، قوم عاد کے ساتھ یہی بات ہوئی، قوم لوط کے ساتھ یہی بات ہوئی کہ ان کے نشان بھی مٹ گئے، وہ خود بھی مٹ گئے، ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے۔ تو ان دونوں قسموں کا یہاں پہ تذکرہ کر دیا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اب یہ جو یعنی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جرم کی مناسبت سے سزا ملنی چاہیے، جرم کی مناسبت سے سزا ملنی چاہیے۔ سزا اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے 100 روپیہ چوری کیا ہے اس لیے اس سے 100 روپیہ واپس ریکور کر لو، بس بات ختم ہو گئی، وہ تو ریکور ہو گیا، کل کو وہ پھر چوری کرے گا۔ سزا اس لیے ہوتی ہے کہ وہ عبرت بن جائے دوسروں کے لیے۔ قرآن پاک نے اس فلسفہ کو واضح کیا سورہ بقرہ میں، نقالا لما بین یدیہا وما خلفہا، کہ وہ سامان عبرت ہو اس دور کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اب یہ کہ لوگوں نے جرم کیا تو ان بستیوں کو، قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کے پٹخا گیا اور وہ زمین کے اندر دھنس گئیں، اور پھر اوپر ان سے بارش کی گئی پتھروں کی، تو اس میں ظاہر ہے چھوٹے شیرخوار بچے بھی ہوں گے۔
نومولود بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو انہوں نے کچھ دنوں میں پیدا ہونا ہے، ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو پھر ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے یہ تو بہت زیادتی ہو گئی، پڑھنے والے کو، قاری کو ایسے نظر آتا ہے زیادتی ہو گئی۔ اس لیے مان اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ان بستی والوں نے خود ظلم کیا۔ اگر کسی کے شیربار خار بچے بھی بیچ میں آ گئے، معصوم بھی آ گئے، تو انہوں نے اتنی زیادتی کی ہوئی تھی، انہوں نے اتنا ظلم کیا ہوا تھا، ولیکن ظلموا انفسہم۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ جب بھی رسول ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت ٹھہراؤ، تمہیں عذاب پکڑ لے گا، کہتے ہیں یہ عذاب کو سے بچنے کے لیے ہی تو ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو یہ اللہ کے بڑے لاڈلے، اس کے بڑے چہتے ہیں، یہ اڑ جائیں گے، یہ ہمارے لیے نجات کا پروانہ لیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب عذاب آیا فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ لما جاء امر ربک من شیء لما جاء امر ربک، کہ جب ہمارا عذاب کا حکم آیا تو پھر یہ معبود اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے تھے، جن کے نام کی دعائی دیتے تھے، جن کی دیگیں پکاتے تھے، نظر نیاز جن کے بانٹتے تھے، یہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ اور من شیء اس میں کہا کہ ذرہ بھی ان کے کام نہیں آئے، تھوڑا سا بھی کسی کام نہیں آئے، بلکہ وہ خود اس عذاب میں سارے کے سارے گھیر لیے گئے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان بتوں نے، ان معبودوں نے، جو زندہ مردہ معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، انہوں نے اس قوموں کی تباہی میں کچھ اضافہ ہی کیا، اس تباہی اور بربادی کے علاوہ یہ اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کر سکے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تیرے رب کی گرفت آتی ہے، اس کا جب گرفت میں لینے کا وقت آتا ہے تو وہ اسی طرح پکڑتا ہے کہ پھر اس کی گرفت سے باہر کوئی نہیں نکل سکتا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب کسی بستی والوں کو وہ پکڑتا ہے تو وہ اس طرح پکڑتا ہے، اور وہ پکڑے گا وہی ظالمہ، کہ جب کہ وہ شرک میں مبتلا ہو، وہ زیادتی میں مبتلا ہو، بستی کی اکثریت، تو وہ یہ حال کرے گا۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ، اس کی گرفت بڑی دردناک ہے اور بڑی سخت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، کیا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب جو لوگ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو کہا کہ اس میں نشانی ہے، تو اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کون سی نشانی ہے اس میں کہ جس کو دیکھ کے ہم بھی سمجھ جائیں کہ ہاں واقعی اس میں آخرت کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہاں تک یہ بات ہمیں بتائی کہ وہ ظلم کرتے تھے، ظلم کی پاداش میں، شرک کی پاداش میں ہم نے ان کو گرفت میں لے لیا، انہوں نے بہت زیادتیاں کی، جیسے قوم شعیب ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے، تو ہم نے ان کو گرفت میں لیا اور ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس عذاب کے ذریعے سے اللہ کا وہ انصاف، وہ عدل، اس کی کچھ کونے جو ہیں، اس کی کچھ باتیں جو ہیں وہ تشنہ رہ گئی، وہ ختم نہیں ہوا۔ اس لیے کہ تجارتی قافلہ جا رہا ہے، وہ ان کو لوٹتے ہیں، ان کو تو لوٹنے والوں کو تو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کا جو نقصان ہوا اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ایک چیز تشنہ رہ گئی، جبکہ اللہ کا انصاف العدل جل جلالہ، وہ تو سراپا انصاف ہے، اس نے تو اس کا بھی کچھ کرنا ہے، اس کی بھی تو داد رسی کرنی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ایک عالم اور برپا ہونا ہے اگر ہم اللہ کو
عادل مانتے ہیں تو اس نے ایک عالم اور برپا کرنا ہے جس میں ظالم کو گرفت میں دوبارہ لیا جائے گا اور مظلوم کی دادرسی ہوگی، اور وہ سب ظالم اور مظلوم سب مانیں گے کہ اب واقعی انصاف قائم ہو گیا، اب عدل ہو گیا۔ اس دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا، پورا عدل نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک واضح مثال ہے، ایک آدمی کلاشنکوف لے کے آتا ہے اور وہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ کر کے 50-60 آدمیوں کو مار دیتا ہے، آپ اس کو پھانسی لگا دیتے ہیں، تو یہ جو 50-60 مر گئے، 50-60 عورتیں بیوہ ہو گئیں، 100-200 بچے یتیم ہو گئے، کیا اس کو پھانسی لگانے سے یہ کام ہو گیا؟ انصاف ہو گیا؟ نہیں۔ ہر صاحب عقل کہے گا کہ یہ تو انصاف نہیں ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا قائم۔ وہ جو عدل کامل ہے اس کے ظہور کے لیے قیامت کا برپا ہونا لازمی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ کہ ان بستیوں کی ہلاکت ہوئی، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ تو انصاف نہیں ہوا، انصاف مکمل قائم نہیں ہوا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ میں انصاف کروں گا، اس کے لیے آخرت برپا ہوگی۔ یعنی یہ جو واقعات ہیں یہ رہنمائی کرتے ہیں اس طرف صاحب عقل کی کہ آخرت میں برپا ہو کے رہنا ہے، اس میں نشانی ہے۔ آیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ اب اس انصاف کے لیے کہا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، مجموع لہ الناس، باقی کوئی نہیں رہے گا کہ کوئی مظلوم کہے کہ جس نے میرے اوپر ظلم کیا وہ تو موجود نہیں ہے، نہیں، سارے آئیں گے اور سب کے اوپر گواہی ہو جائے گی، مشہود، شہادت ان کے اوپر گزرے گی، ہاں انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو وہ ہوں گے بھی موجود اور گواہی بھی ان کے خلاف گزر جائے گی، تو پھر انصاف قائم ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود